نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 کا لفظی معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا قصیب، کاف زبر کا جب سٹارٹ میں آ جاتا ہے تو یہ تشبیہ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، مانند اور مثل، اور سیب عربی زبان میں بارش کو کہتے ہیں، لیکن سیب عام بارش نہیں ہوتی، موسلادھار اور تیز بارش کو سیب کہتے ہیں عربی میں۔ او کا سیبن، یا بارش کی طرح، من السماء آسمان سے۔ من کا مطلب ہے سے، یہ حروف جار میں سے ہے۔ من کا مطلب ہے سے، اور السماء آسمان سے۔ یہ لفظ ہمارا اردو میں جانا پہچانا ہے۔ ہم اردو میں بھی ارض و سما یا زمین و سما آسمان ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو من السماء آسمان سے۔ فی مطلب میں، اور ہی اس میں، یہ حاضر ہی، یہ اس میں ضمیر ہے۔ تو فی ہی اس میں، ظلماتن اندھیرے، ظلماتن کا مطلب ہے اندھیرے، ظلم، ظالم، مظلوم، یہ لفظ بھی ہم اردو میں، ظلمت، یہ سارے لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ لفظ بھی ہمارا جانا پہچانا ہے، ظلماتن اندھیرے۔ اور رعدن، رعد کہتے ہیں گرج کو۔ یہ لفظ قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے یا بارش ابھی ہونے والی ہو، تب بادلوں میں سے سخت قسم کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو رعد یا گرج کہتے ہیں۔ اور برقن، بجلی، برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ برق رفتار، برقی رو، برقی آلہ، یہ سارے لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ لفظ بھی ہمارا جانا پہچانا ہے، تو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گا آپ کو۔ برق، بجلی، آسمانی بجلی چمکتی بھی ہے اور گرتی بھی ہے۔ اکثر آسمانی بجلی صرف چمکتی ہے اور کبھی کبھی یہ گر بھی جاتی ہے، اور جہاں بھی آسمانی بجلی گرتی ہے وہاں خیر نہیں ہوتی، جس چیز پر بھی گرتی ہے اس کو وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یجعلون، یا زبر جو شروع میں آیا ہے، یا زبر کا مطلب ہے وہ، اور جیم عین لام جعل کا اصل معنی تو بنانا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی اور مفہوم استعمال ہوتے ہیں، اور جعل کا اصل مطلب تو بنانا ہے، لیکن اس جگہ پر اس کا مطلب ڈالنا کے طور پر یوز ہوا ہے، کیونکہ آگے انگلیاں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، تو انگلیاں بنی تو پہلے سے ہوئی ہیں، تو انگلیاں کانوں میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یجعلون، یا زبر یا کا مطلب ہے وہ، جعل کا مطلب ڈالنا، اور آگے اینڈ میں واو نون جو آیا ہے، تو واو نون جمع کی علامت ہے، یعنی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یجعلون، یہ لفظ قرآن میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو یا زبر یا کا مطلب وہ، جعل ڈالتے ہیں، واو نون جمع کی علامت ہے۔ تو اس طرح جب آپ لفظوں کو توڑ کر الگ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کے معنی کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو یجعلون، وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اصابعہم قرآن میں 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اصابع یہ جمع ہے اصبعن کی۔ اصبعن عربی زبان میں انگلی کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں 5 انگلیوں کے الگ الگ نام ہیں۔ تو اصابع کا مطلب انگلیاں، اور ہم یا ہم آپ کو بتایا ہے کہ لفظ کے آخر میں جب ہم یا ہم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا، اپنی، اپنے، ان کا، ان کی یا ان کے۔ تو اصابع کا مطلب ہو گیا انگلیاں، اور ہم اپنی انگلیاں۔ فی میں، اذانہم، اذانی
اذان یہ جمع ہوتی ہے اذن کی، اذن کان کو، عربی زبان میں اذن کان کو کہتے ہیں۔ تو اذانہم یہ لفظ قرآن میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو فی میں اذانہم کانوں میں، آگے ہم آ گیا تو آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہم یا ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنا، اپنی یا اپنے۔ تو اذانہم اپنے کانوں میں، کیوں ڈالتے ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں؟ من کا مطلب سے، السواعیکی، سوائق یہ جمع ہے صاعقۃن، صاعقۃن، صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، تو صاعقۃن کی جمع ہے سوائق، تو کڑکوں کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ جو ان کو کڑکیں سنتی ہیں، جو گرج اور کڑک سنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ ایسی گرجدار آواز جو بادلوں سے نکل رہی ہوتی ہے اور انسان اس آواز کو سن کر ڈر جاتا ہے، اسے صاعقۃن کہتے ہیں۔ حذر الموت، حذر کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو۔ حذر یہ لفظ بھی قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ موت کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم موت ہی یوز کرتے ہیں۔ تو حذر الموت موت کے ڈر سے، واو کا مطلب اور، اللہ اللہ، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے۔ یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، محیط کرنا، احاطہ کرنا، یہ لفظ بھی ہمارا جانا پہچانا ہے۔ تو محیط گھیرنے والا ہے۔ بالکافرین، بازر بی کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بازر بی کا ترجمہ ہوتا ہے سے، ساتھ، پر، کا، کے، کی، کو، اور کبھی کبھی بدلے کے میننگ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بازر بی کو کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ بالکافرین، کافر، کافر کی جمع ہے کافرین۔ اینڈ میں یا نون آ گیا تو آپ کو بتایا ہے کہ واو، جب بھی کسی ورڈ کے لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون یا نون ہوتا ہے تو یہ جمع کی علامت ہے، یعنی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو بالکافرین سب کافروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے سب کافروں کو۔ تو آئیے ہم ان کو ایک دفعہ اس آیت کو دہرا لیتے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ او کصیبن، یا بارش کی طرح، من السمائی آسمان سے، فیہی اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، و اور رعدن گرج ہے، و اور برقن بجلی ہے، یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق من سے، الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین سب کافرین کو۔ چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے بارے میں ایک دوسری مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور وہ ہے بارش کی مثال، موسلا دھار بارش جس میں گرج اور کڑک کی آوازیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ موسلا دھار بارش سے مراد ہے وحی کا اترنا۔ وحی لگاتار آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک وحی اتر رہی تھی، ایک کے بعد ایک سورت نازل ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک حکم اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا۔ اس مسلسل اترتی وحی اور احکامات میں کیا تھا؟ کہیں ڈراوے تھے، کہیں جہنم کی باتیں، کہیں قیامت کے حساب کتاب کی باتیں، اور کہیں خوشخبریاں بھی تھیں۔ ہر طرح کی چیزیں اس وحی کے اندر تھیں۔ تو جب بھی وحی میں ایسی بات ہوتی جو منافقین سے متعلق ہوتی تھی تو ان کو خوف ہوتا تھا کہ بس ہماری شامت آنے لگی ہے، ہماری پکڑ آنے لگی ہے۔ ان کو لگتا تھا جیسے یہ ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے، یہ آیت ہمارے ہی متعلق آئی ہے، تو وہ خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ ہمیں یہ نہ ہی سنائی دے۔
دوسری بات یہ تھی کہ جب وحی میں احکامات اتر رہے تھے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، لگاؤ اللہ کے راستے میں، تو ان کو موت آتی محسوس ہوتی تھی کہ ہائے اب ہم کیا کریں، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ہم اسلام کیا لے آئے، ہماری تو جان مصیبت میں پڑ گئی، کبھی کچھ حکم آ جاتا ہے، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے۔ تو وہ کسی بھی مالی یا جانی قربانی میں حصہ لیتے وقت ان کو بڑا برا محسوس ہوتا تھا۔ دوسری بات، اس آیت میں ظلمات کی گئی ہے، یعنی اندھیرے اور تاریکی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسلام کے راستے میں جو بھی مشکلات، مصائب، تکلیفیں آ رہی تھی، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کبھی جنگ کی تیاری کرنی ہے، کبھی کوئی لشکر نکل رہا ہے، کبھی کہیں سے کوئی خطرہ ہے، کبھی کوئی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور کبھی کوئی ڈیمانڈ۔ یہ ساری چیزیں منافقین کو ظلمت اور رات کی طرح محسوس ہوتی تھیں۔ ان کو لگتا تھا کہ اسلام لا کر تو ان کی جان بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے، چاہے وہ دکھاوے کا ہی اسلام لائے تھے، لیکن اس اسلام کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے ان کو پھر یہ چیزیں ان پر عمل تو کرنا پڑتا تھا، جو کہ انہیں بہت مصیبت لگتی تھی۔ اس آیت میں برق سے کیا مراد ہے؟ برق یعنی بجلی کی چمک اور روشنی، یعنی پریشانی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کامیابی اور خوشی بھی تو ملتی تھی، لیکن جب کوئی کامیابی اور خوشی ملتی مسلمانوں کو تو منافقین خوشی خوشی شامل ہو جاتے، اور جب کوئی قربانی دینے کا جانی یا مالی قربانی دینے کے احکامات آتے تو پھر وہ ان کو رعد اور کڑک اور گرج کی طرح لگتے، ان کو اس سے ڈرتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ صاعقاتن اور رعد یعنی کڑک اور گرج، دیکھیں جس طرح بادل میں گرج اور کڑک جب ہوتی ہے، وہ بارش برستے وقت بادلوں میں گرج اور کڑک کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ تو نہیں رہتی، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح رعد اور کڑک اور صاعقہ وہ ہمیشہ نہیں رہتی، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور مشکلات یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو برق ہے یعنی بجلی کی چمک، روشنی، اس سے مراد کامیابی اور خوشی، تو کامیابی اور خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ نہ ہی خوشی اور کامیابی ہمیشہ رہتی ہے، نہ ہی دکھ اور مصیبتیں اور آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ انسان کو دونوں طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام کی راہ میں تو خاص طور پر۔ تو جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ تو خوشی خوشی اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، اللہ کی ہر آزمائش پر صبر کرتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیاں جب اس کے اوپر آتی ہیں تو وہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ سے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ رعد اور کڑک، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایسے احکامات جو منافقین کو گراں گزرتے تھے، ان پر عمل کرنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا، ان کو موت پڑتی تھی، ان پر عمل کرنے کا سوچ کر ان کو اتنا خوف محسوس ہوتا تھا کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ تو وہ جب ایسی آیات، ایسے احکامات والی آیات سنتے تھے نا، تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ ہمیں یہ احکامات نہ ہی سنیں، ہمیں ان کا نہ ہی پتہ چلے، تاکہ ہمیں ان پر عمل نہ کرنا پڑے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مسلمان نہیں کافر کہا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہی اسلام لائے تھے لیکن عملاً تو وہ کفر ہی کر رہے تھے۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہمارا رویہ بھی منافقین جیسا ہوگا، کہنے کو چاہے ہم لاکھ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا رویہ اگر منافقین جیسا ہوگا تو پھر ہم بھی منافقین میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ جو احکامات ہمیں سخت لگتے ہوں، ہمارے طبیعت پر ہمیں گراں گزرتے ہوں، جن پر عمل کرنا ہمیں آسان نہ لگتا ہو، ہمارے رسم و رواج سے وہ احکامات میچ نہ کرتے ہوں، تو پھر ان پر عمل کرنا اگر ہمیں مصیبت لگے، رعد اور کڑک کی طرح لگے، ہم ان سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کریں، ان پر عمل کرنے سے خوف کھائیں، تو پھر ہم بھی منافقین کی روش پہ چل رہے ہیں۔ اور ایسے اعمال جو ہمیں کرنے آسان لگتے ہیں، ہماری طبیعت کے مطابق ہیں یا ان میں ہمارا فائدہ ہے، وہ اعمال ہم خوشی خوشی کر لیں۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی مسلمان ہوتے ہوئے منافقین میں شمار کیے جائیں گے۔
ہم قرآن پڑھتے اور سیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیات تو منافقین کے بارے میں ہیں یا فلاں کے بارے میں ہے. نہیں، قرآن کی ہر آیت ہم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثالیں دے کر ایکچولی ہمیں بتا اور سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر تم بھی ایسا کرو گے، تمہارا رویہ اور عمل بھی ایسا ہوگا، تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا اور تم بھی انہی لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا سچا بعمل مسلمان بنا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.